سورہ نساء آیت نمبر 31۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 163، آخری لائن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے سیئات چھوٹے گناہوں کے دور کر دیں گے، کفارہ کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے ایک معزز جگہ کے اندر، یعنی جنت میں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ناحق، باطل اور ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع کیا، اور اسی طریقے سے قتل کرنے سے، چاہے اپنے آپ کو قتل کرنا ہو یا کسی اور کو قتل کرنا ہو، ان چیزوں کو بیان کیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت ہے کہ عموماً قرآن مجید کے اندر ترہیب کا پہلو بھی ہوتا ہے اور ترغیب کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ ترہیب کا پہلو یعنی ڈرانا کسی چیز سے، اور ترغیب کا معنی ہو گیا کہ کسی چیز کے متعلق موٹیویٹ کرنا، ترغیب دینا کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں ایک طرح سے ترہیبانہ انداز تھا، ڈرانے کا انداز تھا، اور آج کی اس آیت مبارکہ میں ایسا کہ جیسا کہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تم یوں کر لو گے، اس سے کام سے بچ جاؤ گے، تو ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر لیں گے، یہ معاملہ کر لیں گے۔ تو فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم ان سے بچتے رہو گے، رکتے رہو گے، تو ہم تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ، ان کو معاف کرتے رہیں گے، ان سے درگزر کرتے رہیں گے۔ یہ تمہارے لیے ایک طرح سے کفارہ ہوتا رہے گا۔ محترم سامعین کرام، اب دیکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں اور صغیرہ کسے کہتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہیں اور ایک گناہ صغیرہ ہیں۔ اور یہ جو کبیرہ اور صغیرہ کی جو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یہ ایک دوسرے کے اعتبار سے بڑا یا چھوٹا ان کو کہا جاتا ہے، ورنہ فی ذاتی ہی کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں زمانے کے اندر کہ بڑے بڑے پلازے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے اندر کیا ہے، آگ لگ جاتی ہے، آتش زدگی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ اب وہ اگر اس کو دیکھا جائے تو پیچھے کیا
بیک پہ کیا ہوتا ہے جی کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا. اب شارٹ سرکٹ بظاہر ایک چھوٹا سا ہے، معمولی سا ہے، لیکن اس نے کیا کر دیا، پورے پلازے کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا. پورا پلازا اس سے کیا ہے، تباہ ہو کر رہ گیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ صغیرہ بھی انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. جیسے ایک چھوٹا سرکٹ کیا ہے، پوری بلڈنگ کو لے ڈوبتا ہے، اسی طریقے سے کچھ چھوٹا گناہ بھی انسان کی ہلاکت کے لیے کافی. یہ صغیرہ اور کبیرہ کی جو ٹرم ہے، یہ جو اصطلاح ہے، یہ ایک دوسرے کے اعتبار سے یہ ذرا بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک سانپ بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ہوتے دونوں سانپ ہیں. اگر کسی کو ڈس دے تو وہ کیا ہے، وہ مر جائے، انسان کو ناقابل تلافی کوئی نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے، تو فی ذاتی ہی کوئی گناہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا. محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے گناہ کبیرہ کی جو تعریف کی ہے، جو ڈیفینیشن کی ہے، اور جو اس کو بتایا کہ یہ کبیرہ ہے، حضرات فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس کے اندر حدیث مبارکہ میں یا قرآن مجید کے اندر سخت وعید آئی ہو، جہنم کی وعید آئی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی لعنت آئی ہو، یا اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر بیان کیا گیا ہو، یہ اس قسم کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے وہ گناہ کیا ہے، صغیرہ ہے. تو یہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہے. اب جیسے مثال کے طور پر احادیث مبارکہ کے اندر گناہ کبیرہ کی بعض جگہ تھوڑی فہرست بیان کی گئی ہے، بعض جگہ زیادہ بیان کی گئی ہے، بعض جگہ کوئی اور بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ حالات اور واقعات کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، کبھی کون سا. ٹھیک ہے، اب جیسے مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 بڑے اکبر الکبائر کہا گیا ہے. فرمایا کہ الاشراک باللہ، ٹھیک ہے نا، وعقوق الوالدین، اور وقتل النفس وشہادت الزور، کہ یہ 4 قسم کے گناہ ہیں جن کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بڑے سے بڑا گناہ، سب سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اسی طریقے سے کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا، یہ فرمایا کہ اکبر الکبائر ہے. بعض روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں جن سے تم بچو، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی گنایا اور دوسروں کو بھی کیا گنایا، کہ جیسا کہ مثال کے طور پر کیا جہاد سے بھاگنا وغیرہ، یہ بھی ان میں سے کیا کیے گئے، شامل کیے گئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے احادیث مبارکہ کے اندر کہ بعض جگہ تعداد کم، کہیں زیادہ، کہیں کچھ اور، کہیں کچھ اور. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موقع اور جگہ اور لوگوں کے حساب سے اس کو کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا، ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ گناہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم عرف کے اندر دیکھتے ہیں، کوئی ایک آدمی جناب اللہ جھوٹ بولنے والا ہو، تو اب اس کے اندر جھوٹ کی عادت ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے، یہ یوں ہے. اور اگر جناب اللہ کسی اور کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر جناب اللہ وہ یہ کیا کہتے ہیں چوری کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ چوری اس سے تو بڑھ کر کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اس طرح تو حالات اور واقعات کے اعتبار سے کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو بڑا گناہ کہہ دیا، یہ ایسا ہی ہے. ورنہ در حقیقت جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے اور چوری بھی کیا گناہ کبیرہ ہے. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے اور بعض بڑے حضرات نے کیا کیا ہے، مختلف گناہوں کی فہرست کو بیان کیا جو احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں یا جن کے اندر کوئی وعید آئی ہے. بعض نے کس طریقے سے، بعض نے کس طریقے سے بیان کیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کسی نے ان کے سامنے کہا کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، 7 ہیں. تو انہوں نے کہا کہ برخودار 7 نہ کہو، 700 کہو. ٹھیک ہے نا، 7 نہ کہو بلکہ 700 کہو. بہت سارے اکابرین ہیں جنہوں نے ان کی فہرست کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو کیا کیا، بیان کیا. علامہ نجم الدین کبرینی انہوں نے اپنی کتاب لکھی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی الاشباہ والنظائر کے آخر میں رسالہ لکھا گیا.
مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری، انہوں نے اپنی تفسیر انوار البیان کے اندر مختلف گناہوں کی فہرست کو کیا کیا، بیان کیا ہے۔ تو ان فہرست کے اندر یہ کیا ہے، یہ سارے گناہ، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، ماں باپ کو ستانا، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے کسی کو ناحق قتل کرنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، اور زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، غیبت کرنا، کسی کی عزت کو پامال کرنا، حتیٰ کہ یہ جو لگائی بجائی ہوتی یہ کرنا، کسی کے خلاف اکسانا، کسی کے خلاف ابھارنا، خواہ مخواہ کسی پہ تہمت لگا دینا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ کیا کہتے ہیں اپنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو برا بلا کہنا، ان کو گالم گلوچ کرنا، عقائد کا انکار کرنا، یہ سارے کی ساری کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بڑے درجے کا عالم ہو یا نیک و صالح عالم ہو، ان کی توہین کرنا، ان کی غیبت کرنا، یہ ساری کی ساری کیا ہے، بڑے گناہوں کے اندر شمار ہوتا ہے، بڑے گناہوں کے اندر کیا ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرما رہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم چھوٹے چھوٹے تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے، وہ تمہارے بخش دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ بسا اوقات انسان کی جو نیکیاں ہیں ان کی وجہ سے یہ کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر جاتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میں جو انسان ایک جمعہ پڑھ لے اور دوسرے جمعے کی طرف پھر آ جائے، اس کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ادا کر لینا، اس درمیان جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک رمضان کے روزے رکھنے کے بعد دوسرے رمضان کے روزے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی وضو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وضو کرتا ہے تو جس عضو کو دھوتا چلا جاتا ہے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عضو سے کیے ہوئے گناہوں کو دور کرتے رہتے ہیں، دور کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث مبارکات میں آتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ گناہ جو ہاتھوں سے سرزد ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو وہ گناہ جو اس کے ناک سے، زبان سے، آنکھوں سے جو سرزد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں سے جو ہوتے ہیں پاؤں کو دھوتا معاف کر۔ پھر فرمایا کہ انسان جب نماز کے لیے گھر سے چل کر آتا ہے تو ایک ایک قدم کے اوپر اس کو کیا ہے، نیکی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، تو اس کا مطلب کہ اگر انسان بڑے گناہ جو ہیں حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے صاف فرمایا کہ وہ بغیر توبہ کے، بغیر معافی کے، بغیر استغفار کے وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان معاف نہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عفو اور کرم سے معاف کر دیں تو وہ ایک الگ، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن قاعدہ، دستور اور عادت اللہ یہی ہے کہ انسان جب توبہ تائب ہوگا، استغفار کرے گا، تب جناب اللہ وہ کیا ہے، وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مشہور قول ہے کہ الکبیرۃ مع الاستغفار، کہ کبیرہ جو ہے وہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کے ساتھ، اور صغیرہ نہیں رہتا اصرار کے ساتھ۔ ایک آدمی یہ گناہ صغیرہ ہے، اس میں بار بار کر رہا ہے تو وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بڑھ جاتا۔ جیسا ایسے کہ کوئی بچہ ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو ہمارا، کوئی بیٹا ہو، کوئی چھوٹی غلطی بار بار کرتا رہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، بار بار تم یہی غلط ہوتی، بظاہر چھوٹی سی ہے، لیکن وہ چھوٹی غلطی بار بار کرنے سے وہ چھوٹی نہیں رہتی، وہ بڑی بن جاتی ہے، وہ بڑی بن جاتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس آیت کے اندر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، کہ اگر وہ بڑے بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو گے، توبہ استغفار کرتے رہو گے، رکتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے جناب اللہ وہ گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہ ان کا کفارہ بنا دیں گے، ان کی وجہ اس کو بھی کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔
وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اس کا رزلٹ اور ثمرہ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب انسان کے گناہ بڑے اس نے توبہ طائب ہو کے معاف کر لی ہے، اور چھوٹے گناہ اس قاعدے کے مطابق کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ اب انسان گناہوں سے پاک ہو گیا، جب گناہوں سے پاک ہو گیا تو اب کدھر جائے گا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم اس کو عزت والی جگہ کے اندر کیا کریں گے؟ جنت کے اندر کیا کریں گے؟ اس کو داخل کریں گے۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، حضرات مشائخ رحمہ اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ انسان رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کرے، روزانہ کی بنیاد پہ، ڈیلی بیسس پہ وہ دیکھ کے سوچے کہ آج میں نے کیا گناہ کیا، یہ کیا، جو گناہ ہو چکے ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آئندہ نہ کرنے کا کیا کرے؟ عزم کرے۔ تو یہ روز کا روز کیا ہو جائے؟ صاحب ختم ہوتا جائے۔ اور دوسرے نمبر حضرات مشائخ رحمہ اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ ایک انسان نوافل پڑھتا رہے، تسبیحات کرتا رہے، دوسری طرف جناب والا وہ گناہ کرتا رہے، فرمایا کہ اس کی تسبیحات کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت جناب والا اس کے۔ میں نے جب بھی اپنے شیخ سے اپنا سوال کیا، پوچھا حضرت کوئی نصیحت کر دی ہے، ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو کیا ہے بچا کر، انسان گناہوں سے بچا، اور چھوٹی موٹی بھی جناب اللہ وہ عبادت کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑا اس کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔